السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي أنزل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. صلوات. عزیزان محترم، سورہ والناس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ایک آیت کو چھوڑ کر. کل گفتگو جس مرحلے پر رکی تھی ہم اس مرحلے سے متصل ہوں گے، لیکن کچھ باتیں اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کر دوں. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ شر کا خالق نہیں ہے. وہ فقط خیر کا خالق ہے. اور یہ تعلیم ہمیں آل محمد نے دی ہے. کہ پروردگار فقط اور فقط خیر کا خالق ہے، شر کا خالق نہیں ہے. تو یہ شر آتا کہاں سے ہے؟ یہ سوال تو ہے نا کہ یہ شر آتا کہاں سے ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پروردگار نے ایک شے خلق کی اور اس کے مقابلے پہ ایک شے اور بنائی، دو چیزیں بنائی. ایک زمین بنائی اور ایک آسمان بنایا. اب آسمان سے زمین پر بیچ میں اگر کوئی شے آ جائے تو سایہ آئے گا یا نہیں؟ سایہ تو آئے گا. سایہ کا آنا تو یقینی ہے نا. یہ سایہ پروردگار نے خلق نہیں کیا، خود آیا ہے. تو اب شر کا مفہوم سمجھ میں آیا؟ شر خود بخود آ جاتا ہے. اب میں نے یہ سورہ مبارکہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا، ترجمہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، ترجمہ آج بھی عرض کر دوں تاکہ ایک لفظ کی وضاحت ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. میں پناہ چاہتا ہوں، رسول کہو کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی جو رب الناس ہے.
ملک الناس انسانوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس انسانوں کا اللہ ہے۔ قل اعوذ برب الناس سے، ملک الناس سے، الہ الناس سے۔ کس چیز سے پناہ چاہتا ہوں؟ من شر الوسواس، وسوسے کے شر سے۔ من شر الوسواس الخناس الذی، اس شر کرنے والے کے شر سے جو چپکے سے دل میں شر ڈال دیتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، اور وہ ہر انسان کے سینے میں وسوسہ کرتا ہے۔ من الجنت والناس، یہ شر ڈالنے والے، سینے میں شر ڈالنے والے جنوں میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں۔ ترجمہ تو واضح ہو گیا۔ اچھا، اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں ابھی منزل تمہید میں ہوں کہ شر آیا کسی اور وسیلے سے۔ اچھا، تو وہ بھی تو کسی اور کے وسیلے سے آیا تھا، وہ جس نے شر پھیلایا۔ اچھا، ایسا ہے یا نہیں؟ ابلیس خود تو پیدا نہیں ہوا، اللہ نے پیدا کیا تو پیدا ہوا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے کہا کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ابلیس جنوں میں سے تھا۔ یعنی اللہ نے ابلیس کو ابلیس نہیں بنایا، جن بنایا تھا۔ کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جن تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، تو اس لیے اللہ نے اسے دھتکار دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ابلیس کیسے گمراہ ہوا، یہ سوال ہے نا۔ اب ایک آیت اور سنتے جاؤ تاکہ تم پہ واضح ہو جائے کہ وہ گمراہ ہوا تو کیسے ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھائی سننا۔ کہنے لگا کہ بہت طویل ٹکڑے ہیں آئے مبارکہ کے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایک ٹکڑا مجھے آسانی سے مل جائے تو وہ پڑھ کے آگے بڑھ جاؤں۔ والشمس سے، چلو، والشمس سے وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کے گرم وقت کی۔ والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جو سورج کے فوراً بعد آئے۔ سورج کے فوراً بعد آئے۔ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا۔ آگے والنہار اذا جلاہا، قسم ہے دن کی جب وہ مکمل طریقے سے روشن ہو جائے۔ واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے رات کی جب وہ مکمل طریقے سے تاریک ہو جائے۔ والسماء وما بناہا، کیا اچھا آسمان بنایا۔ والارض وما طحاہا، کیا خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے اس زمین کو لڑکا دیا۔ دیکھو بھائی، یہ یاد رکھنا اور یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ زمین میں حرکت پائی جاتی ہے اور زمین کوروی ہے، کورے کی صورت میں ہے۔ یہ دونوں باتیں 19ویں صدی کی ہیں، اس سے پہلے کسی کو پتا نہیں تھا کہ زمین میں حرکت پائی جاتی ہے اور وہ کوروی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ قرآن نے کیا کہا؟ اور ہم نے کیا اچھی طرح زمین کو لڑکا دیا۔ لڑکانے میں حرکت بھی ہے، گولائی بھی ہے۔
ٹھیک ہے نا؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ہم نے نفس کو کتنا اچھا بنایا. آگے کیا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اللہ نے فسق و فجور کا الہام اس نفس کو کر دیا، تقوی کا الہام اس نفس کو کر دیا. تقوی موجود تھا انسان کے اندر، فجور موجود تھا انسان کے اندر. اب کوئی تقوی کو اگر ڈیولپ کر لے متقی بن جائے، کوئی فسق و فجور کو ڈیولپ کر لے ابلیس بن جائے. بات واضح ہو رہی ہے نا؟ تو ابلیس اپنی منطق اور اپنے فلسفے سے گمراہ ہوا، اس میں مشیت الہی کو کوئی دخل نہیں ہے. یہاں تک میرے ساتھ آ گئے؟ اچھا بھائی، اب پھر چلو آئے مبارکہ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس. کہاں وسوسہ کرتا ہے؟ سینوں میں. جگہ معین کی ہے اللہ نے. ابلیس کے وسوسہ کرنے کی جگہ کیا ہے؟ سینہ. یہ ذہن میں رکھنا، اس لیے کہ میں اس سے کام لینا چاہ رہا ہوں. اور اگر اس آیت تک پہنچ گیا تو میری محنت یہیں پہ سوارت ہو جائے گی. اچھا بھائی، تو یوسوس فی صدور الناس، ابلیس انسانوں کے سینوں میں وسوسہ کر رہا ہے، یہی ہے نا؟ عجیب بات یہ ہے کہ سورہ حجرات 49واں سورہ، اس سورے کی ایک چھوٹی سی آیت کیا ہے؟ قالت الاعراب آمنا، عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. سننا بھائی، بہت آرام سے اور بہت توجہ سے اس آیت مبارکہ کو سننا. قالت الاعراب آمنا، عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، حبیب ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو. وہ کہہ رہا ہے، عرب کہہ رہا ہے کہ ہم ایمان لے آئے. رسول سے اللہ کہلوا رہا ہے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو. پھر کیا لائے ہو؟ وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. ہم ایمان نہیں لائے ہیں، ہم اسلام لائے ہیں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا. لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. قلب دل، صدر سینہ. بھائی توجہ رہے بھائی، بہت توجہ رکھنا. قلب سینہ، جس کا واحد قلب ہے اور جمع ہے قلوب، ٹھیک، اور اس کا واحد صدر ہے اور اس کی جمع ہے صدور. سینہ صدر، سینے صدور. قلب دل، قلوب بہت سے دل. بات واضح ہو گئی؟ بہت توجہ رکھنا. تو ایمان کی جگہ کیا ہے؟
ایمان کی جگہ قرآن کی آیت ہے، ایمان کی جگہ دل ہے اور اسلام کی جگہ سینہ ہے. تو اب مومن کو اور مسلمان کو الگ تو ہونا ہی چاہیے. تو اب مسلمان میں اور مومن میں فرق ہونا چاہیے نا. جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تم مسلمان ہوئے ہو، تمہارے دل میں ایمان ابھی داخل نہیں ہوا. ایمان جاتا ہے دل میں. توجہ رہے، توجہ رہے. اس لیے کہ اب کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. ایمان دل میں جاتا ہے، اسلام سینے میں جاتا ہے. اتنی بات واضح ہو گئی. اور دونوں آیتیں ذہن میں رکھو گے. دونوں آیتیں وہاں کہا کہ صدور الناس، سینے میں گمراہ کرتا ہے، سینے میں گمراہ کرتا ہے. اور یہاں کہا کہ ایمان ابھی تمہارے دلوں تک نہیں پہنچا. تو اتنا تو طے ہو گیا کہ مسلمان گمراہ ہو سکتا ہے، مومن کے گمراہ ہونے کا امکان نہیں ہے. جی عجیب پہلے بھی گئے. قرآن نے کہا، میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں نا بھائی، قرآن نے کہا کہ مسلمان گمراہ ہو سکتا ہے، مومن کے گمراہ ہونے کا امکان نہیں ہے. اس لیے کہ اس دل میں علی کی محبت ہے. جو دل میں عشق علی ہے تو آشکار کرو، جو دل میں عشق علی ہے تو آشکار کرو. نہ اور وقت گزرنے کا انتظار کرو، نہ اور وقت گزرنے کا انتظار کرو. جانے کب کوفے سے آ جائے صدائے مختار، جتنے شبیر کے قاتل ہیں گرفتار کرو. اب ذرا بات اب یہیں سے آگے بڑھ جائے تو سمجھ میں آ گیا کہ گمراہ ابلیس کرتا ہے، اور ابلیس گمراہ ہوا اپنے ارادے سے. یہ یاد رکھو گے نا. یہ تمہیں علم کلام کا بہت دقیق مسئلہ سمجھا رہا ہوں، اس سے زیادہ آسان میں کر بھی نہیں سکتا. ابلیس گمراہ ہوا اپنے ارادے سے، اور پہلا جھگڑا تمہارے باپ سے ہوا. بھائی آدم علیہ السلام پوری انسانیت کے باپ ہیں یا نہیں؟ میرے بھی باپ ہیں، تمہارے بھی باپ ہیں.
تو پہلا جھگڑا ابلیس سے ہوا. یا ابلیس، بھائی عجیب و غریب طریقے سے پروردگار نے کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس، تو اس آدم کو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ سنو سنو سنو، تو اس آدم کو، اے ابلیس تو اس آدم کو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ لما خلقت بیدی، اس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. بھائی جو لفظ تھا اس کا ترجمہ میں نے کر دیا. اب میں اس پہ بات نہیں کروں گا کہ وہ ہاتھ تھے کیا. اچھا عجیب عجیب بحر فکر ہے. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. یہ آیت پہ ظاہر ہے کہ جب قرآن مجید میں ملا آتا ہے پڑھتا ہے یا نہیں؟ پڑھتا ہوگا نا، یقیناً پڑھتا ہوگا. بھائی ٹھیک ہے یا نہیں کہ ملا جب اس آیت تک آتا ہوگا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو اس آیت کو پڑھتا ہوگا یا نہیں؟ تو یا ابلیس تو بہت خوش ہو کے کہتا ہے، اور یا علی کہتے ہوئے موت آتی ہے. تو تم نے سن لیا قرآن نے کیا کہا ابلیس سے. کہنے لگا پروردگار بات یہ ہے کہ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے. آگ چونکہ افضل ہے مٹی سے، اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. دیکھو اسلام بہت باریک ہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ ابلیس کی دلیل سامنے آ گئی کہ وہ کہتا ہے کہ چونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور آگ مٹی سے بلند ہے، ٹھیک، اس لیے میں بلند ہوتے ہوئے پست کو سجدہ نہیں کروں گا. بھائی کیسے طے ہوا کہ آگ مٹی سے بلند ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اب سمجھ میں آیا کہ کیسے وہ دلیل گمراہ ہوا؟ اب سمجھ میں آیا؟ یعنی عجیب بات ہی ہے کہ اگر تم دیکھو تو آگ میں جو چیز ڈالو جلا کے خاک کر دے گی، اور مٹی رزق دیتی ہے. مٹی رزق فراہم کرتی ہے، انسان کو غذا فراہم کرتی ہے، انسان کو پانی فراہم کرتی ہے، بہت کچھ جو کچھ بھی انسان کو ملتا ہے طعام و غذا کے لیے اور چیزوں کے لیے وہ مٹی تو دیتی ہے نا. تو یہ طے کیا تم نے کیسے کہ آگ افضل ہے مٹی کمتر ہے؟ بھائی توجہ رکھنا، جیسے کہ اب میں آگے بڑھ رہا ہوں یہاں سے اور میرے پاس ابھی وقت ہے.
تو جھگڑا تو ہو گیا. کہنے لگا بھائی سننا، بس سنا، لیکن میں اللہ اور ابلیس کا مکالمہ آپ کو سنا رہا ہوں. مکالمہ. اب اللہ سے گفتگو ہو رہی ابلیس کی کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آگ افضل ہے، اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. جبھی نے مشیت پہ شکن آ گئی، جلال آ گیا اور کہا نکل میرے دربار سے نکل. جانتے ہو کیا کہنے لگا؟ رب، بھائی توجہ رکھنا، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار. اللہ کو مانتا ہے. اللہ کو مانتا ہے. کہنے لگا کہ فبعثنی الی یوم یبعثون، مجھے اس وقت تک کی مہلت دے دے جب قیامت ہوگی. قیامت کو مانتا ہے. ابلیس اللہ کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے. اس کے اصول دین سمجھا رہا ہوں. اس کے اصول دین، ابلیس کے اصول دین. توحید مانتا ہے، قیامت مانتا ہے. کہنے لگا کہ سب کو بہکا دوں گا، لیکن جو تیرے رسول ہیں انہیں وہ بہکا نہیں سکتا. نبوت کو بھی مانتا ہے. تو ابلیس کے اصول دین تین: توحید، نبوت، قیامت. بھائی توجہ رہے، توحید، نبوت، قیامت. اور دو چیزوں کا منکر ہے، نہ اللہ کے عدل کو مانتا ہے، نہ آدم کی امامت کو مانتا ہے. بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ درمیان میں ذکر آ گیا. میں ذکر خیر کہنے جا رہا تھا تو ذکر آ گیا ہے تو کچھ جملے سنتے جاؤ. جانا تو آگے ہے، لیکن یہ کہ مرحلے سر ہو جائیں اور ضروری ہے. اچھا بھائی، تو اب ایک جملہ عرض کروں، وہ سنیں. اور اسے دیکھیے، یہ جو جملے ہیں نا، میں بیشتر جملے تو قرآن مجید سے پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت سے، تو کوشش کریں کہ انہیں ذہن میں محفوظ رکھیں. اگر رکھ نہ سکیں تو ان کا نشان یاد رکھیں، اور جانے کے بعد قرآن مجید میں اس کو دیکھا کریں ترجمے کو، کہ میں نے صحیح ترجمہ کیا یا ڈنڈی مار دی. ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن مجید نے عجیب بات کہی. ابلیس توحید مانتا ہے، رسالت مانتا ہے، قیامت مانتا ہے، اور کہتا ہے قیامت تک کی مہلت دے دے. کہا جاؤ، ہم نے تمہیں وقت معلوم تک کی مہلت دی، ایک خاص وقت تک تمہیں مہلت دے دی. قیامت تک تو نہیں، کچھ دنوں، اور اللہ کے علم ہے کہ وہ دن کتنے ہیں، ابھی تک تو چل ہی رہے ہیں، ابھی تک تو چل ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو دن چل رہے ہیں، تمہیں جاؤ وقت معلوم تک کی مہلت دے دی. یوم الوقت المعلوم، ہم نے تمہیں وقت معلوم تک کی مہلت عطا کر دی. جب مہلت مل گئی تو اب اس کے تیور بدل گئے. کہنے لگا کہ لأغوینہم اجمعین، مالک تو نے مجھے نکال دیا ہے نا اپنے دربار سے، تو جا رہا ہوں،
آدم کی ساری نسل کو بہکاؤں گا. آدم کی ساری نسل کو بہکاؤں گا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ 100% لوگوں کو بہکاؤں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. دیکھیے اللہ عبادکا منہم المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہیں، مخلص نہیں. مخلص کا معنی جو خالص ہو، اللہ کی بارگاہ میں نیاز رکھنے والا ہو، یہ مخلص ہے. مخلص جسے اللہ نے خالص بنایا ہو. اللہ عبادکا منہم المخلصین، پروردگار جو تیرے مخلص ترین خالص ترین بندے ہیں انہیں بہکا نہیں سکتا. دیکھو بھائی، شکایت ہمیشہ اپنوں سے ہوتی ہے. شکایت ہمیشہ اپنوں سے ہوتی ہے. اب مجھے حق ہے نا شکایت کرنے کا کہ ابلیس تو انہیں پہچان گیا، آپ اب تک نہیں پہچانے. بھائی توجہ رہے. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. بھائی توجہ رکھنا، اس لیے کہ بہت نازک مرحلہ فکر ہے. میں آدم کی پوری نسل کو بہکاؤں گا. اور ایک جگہ نہیں ہے جملہ قرآن میں، کئی جگہوں پہ ہے. لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. ذریتہ، آدم کی پوری ذریت کو بہکاؤں گا. بھائی آپ ذریت آدم میں ہیں یا نہیں ہیں؟ آدم کی نسل ہے، آدم کی ذریت ہے. بھائی آپ کا کوئی جھگڑا ہے ابلیس سے؟ نہیں ہے نا. میرا تو کوئی نہیں ہے. ہاں، شخصیتوں پہ جھگڑا ہو جائے دوسری بات ہے. لیکن میرا کوئی جھگڑا ابلیس سے نہیں ہے. تو یہ میں نے کیا قصور کیا جو مجھے گمراہ کرے گا؟ آپ نے کیا تقصیر کی جو آپ کو گمراہ کرے گا؟ تو آج سمجھ میں آیا کہ ابلیسیت کہتے کس کو ہے. اگر نبی سے انتقام نہ لے سکو تو اس کی ذریت سے انتقام لے لو. عجیب مرحلہ فکر ہے. عجیب مرحلہ فکر ہے. یہاں تک آ گئے میرے ساتھ. اب میں مقام محمد کی طرف جا رہا ہوں. اب یہاں سے جا رہا ہوں تو لیکن ایک جملہ کہہ کے جاؤں گا کہ اب وہاں سے جہاں تمہارے باپ کا جھگڑا ہوا آدم سے، وہیں سے نظام ہدایت اور نظام گمراہی الگ الگ ہو گئے. وہ گمراہی کا ٹھیکہ لے چکا ابلیس.
اب اللہ نے انبیاء و مرسلین کو اور ائمہ کو ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہر زمانے میں. صرف تمہارے امام نہیں ہیں، موسیٰ بھی امام تھے، یہ ذہن میں رہے. اور بنی اسرائیل میں بہت امام ہوئے ہیں، قرآن نے ان کا تذکرہ بھی کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ایک ہدایت کا سلسلہ چلا، ایک گمراہی کا سلسلہ چلا. اور اب یہاں تمہیں روکوں گا میں، اور روکنے کے بعد کچھ عرض کرنا چاہوں گا. کہنے لگا دیکھو بھائی بہت تابع داری کر رہا تھا کہ مجھے مہلت دے دے. جب مہلت مل گئی تو کیا کہنے لگا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. میں پروردگار تیری صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. کہاں بیٹھے گا؟ صراط مستقیم پر. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، اور انہیں گمراہ کروں گا اجمعین، سب کے سب کو. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ وہ منزل ہے جہاں میں تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں کہ میں بیٹھ جاؤں گا تیری صراط مستقیم پر. صراط مستقیم پر، یہ پر جو ہے نا، اس پر کو اپنے ذہن میں رکھنا. صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور ساری نسل آدم کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا. اور تو انہیں اپنا بیشتر شاکر نہیں پائے گا، شکر کرنے والے بندے نہیں پائے گا. اتنا گمراہ کروں گا ان لوگوں کو. توجہ رکھنا، اس لیے کہ وہ باریک مرحلے فکر ہے جہاں میں تم کو لے آیا. صراط مستقیم پر بیٹھ کے گمراہ کروں گا، یہی ہے نا ابلیس کا دعویٰ، یہی ہے صراط مستقیم پر بیٹھ کے گمراہ کروں گا. بھائی بہت توجہ، بہت توجہ. اچھا بھائی، ابلیس صراط مستقیم پر بیٹھ کے گمراہ کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ کبھی تم نے کوشش کی کہ قرآن مجید سے پوچھو کہ کون صراط مستقیم پر ہے؟ کون ہے؟ ہم اور آپ صراط مستقیم پر ہیں. بھائی ایک آیت سنو قرآن کی، بلکہ دو آیتیں سنو. ایک سارے انبیاء کے لیے، ایک حضرت ابراہیم کے لیے. سارے انبیاء کے لیے کہنے لگا فاجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. ہم نے نبیوں کو منتخب کیا اور ان کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. کیا کیا میں نے ہدایت کی. کس کی؟ نبیوں کی. نبیوں کی ہدایت ہوئی صراط مستقیم کی طرف. اور اب ابراہیم علیہ السلام کی آیت سنتے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کا اسٹیٹس تو تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر، پیغمبر اکرم کو ہٹا کے باقی جتنے انبیاء و مرسلین گزرے ہیں دنیا میں، ان سب سے افضل ہے حضرت ابراہیم. کتنی بڑی شخصیت ہے. کہنے لگا ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی الصراط مستقیم. ابراہیم نے جب بندگی دکھلائی تو ہم نے اس کا اجتباء کیا، منتخب کیا، اور اس کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. کوئی نہیں ہے صراط مستقیم پر، کوئی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام تک کی تو پھر اس میں گنا دی. ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب ہے کون صراط مستقیم پر؟ اب آیت پڑھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم
انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم. پیغمبر قرآن کی قسم کہ سارے رسولوں میں فقط تم صراط مستقیم پر ہو. فقط تم. سارے پیغمبروں میں فقط تم ہو اکیلے صراط مستقیم پر. تو اب کون رہ گیا صراط مستقیم پر؟ اکیلے رسول اللہ. میں تلاش کر رہا تھا قرآن پڑھتے ہوئے تو مجھے ایک اور ملا. اب وہ روایت سن لو پھر آیت بھی پڑھ دوں گا. روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پیغمبر اکرم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، لیکن قرآن کی ایک دوسری آیت میں ایک اور شخص کو صراط مستقیم پر کہا گیا، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ سوال سمجھ لیا تم نے کہ کوئی اور ہے اور وہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، اور وہ رسول اللہ کے علاوہ صراط مستقیم پر ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ کون ہے؟ عجیب مرحلہ فکر ہے. اب میں آیت کی طرف جا رہا ہوں اور پھر جواب سناؤں گا پیغمبر اکرم کا. ضرب اللہ مثلا رجلین، اللہ تمہارے سامنے دو مردوں کی مثال بیان کرتا ہے. احدہما ابکمو، پہلا جو ہے وہ گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کسی بات پہ قادر نہیں ہے، وہو کل علی مولاہ، اپنے آقا اور مولا کے لیے بوجھ ہے. اینما یوجہ ہو لا جاتے بخیر، اس کا مولا اسے کہیں بھی بھیجے وہ خیر لے کے واپس نہیں آتا، چاہے سورہ برات ہی کیوں نہ ہو. اینما یوجہ ہو لا جاتے بخیر، اس کا مولا اسے کہیں بھی بھیجے وہ خیر لے کے واپس نہیں آتا. ہل یستوی ہوا، کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل وہو علی صراط مستقیم. ایک اور ہے جو عدل پہ قائم ہے اور صراط مستقیم پر ہے. تو اب دو ہیں صراط مستقیم پر، ایک رسول اللہ اور ایک کو تلاش کرنا ہے کہ وہ ہے کون. ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو ہیں صراط مستقیم پر، سمجھ میں آ گیا، سورہ یاسین میں لکھا ہے، یہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے؟ اتنے میں علی کے گھر کا دروازہ کھلا. اور علی باہر نکلے
اب دیکھیے کوئی صاحب اگر آ رہے ہو، ایک صاحب باہر جا رہے ہیں یا باہر سے اندر آ رہے ہیں، مجھے نظر آئے، میں نے دیکھا، ٹھیک ہے نا، اور پھر آپ سے باتیں کرنے لگے گا. یہ طریقہ ہے کہ اگر کوئی آئے یا جائے یا سامنے آ جائے تو توجہ ہوتی ہے کہ کون آیا کون گیا، ہے نا. تو جیسے ہی علی نکلے، ابن مسعود نے دیکھا علی کی طرف، دیکھ لیا نا، اور پھر مڑے عبداللہ ابن مسعود رسول کی طرف کہ یا رسول اللہ وہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر آئے؟ مسکرا کے فرمانے لگے دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو. کتنے بجے بیٹھنا تھا؟ کتنا وقت ہے؟ 10 منٹ بس. یہ تو جی 10 منٹ باقی ہیں تو میں کروں کیا؟ کروں کیا؟ نہیں، اب تو میں نہیں پڑھوں گا، ظاہر ہے. میں واقعہ یہ ہے کہ یہ حضرات صحیح فرما رہے ہیں کہ 10 منٹ ہی شاید بچے ہوں، اور ابھی گفتگو اب تو میں نے شروع کی تھی، بلکہ یہ وہ انجن ہے جو گرمی دیر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کچھ جملے سنو. ابھی میں فضائل میں ہوں، کچھ جملے سنو اور اس کے بعد کچھ جملے بصائب کے بھی عرض کروں گا اور تقریر تمام ہو جائے گی. اچھا بھائی، تو رسول اللہ ہیں صراط مستقیم پر اور دوسرے علی ہیں صراط مستقیم پر. اتنی بات تو طے ہو گئی، اتنی بات طے ہو گئی. یہ جو تمہارا رسول ہے یہ بڑا عجیب و غریب رسول ہے. ایسا رسول نہ آیا اور نہ آئے گا. یعنی صرف رسالت ختم نہیں ہوئی، رسالت کے جتنے درجے تھے وہ سب ختم ہو گئے. اس نبی پر رسالت کے جتنے بھی درجے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اور اب میں آیا تھا پیغمبر اکرم کی طرف اور پھر جانا تھا فضائل کی طرف. تو فضائل تو ہو گئے، فضائل تو لیکن کچھ جملے سن لو تو اچھا ہے. پیغمبر اکرم کے متعلق تم جانتے ہو کہ ان سے بڑا رسول نہیں آیا، ان سے بڑا نبی نہیں آیا، ان سے بڑا انسان دنیا میں پیدا اللہ نے نہیں کیا، اور شاید اس کے علم میں بھی ان سے بڑا انسان کوئی تھا نہیں. علم الہی کی بات کر رہا ہوں. شاید اگر ہوتا تو بھیج دیتا. عجیب صورتحال ہے نا. میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے، بہت بڑے نبی ہیں، بہت ہی بڑے.
اور اتنے چہیتے ہیں کہ قرآن بھرا ہوا ہے ان کی گفتگو سے اور اللہ کی گفتگو سے. بہت جگہوں پر قرآن مجید نے ان کے کلام کو کوٹ کیا ہے اور اللہ کا جواب بھی کوٹ کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام یقیناً بہت بڑی شخصیت ہیں، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ موسیٰ کی ہمت ہے کہ رسول کے برابر کھڑے ہو جائیں؟ اب میں مجبور ہوں کہ 2 آیتوں میں موازنہ کروں اور پھر میں تقریر ختم کر دوں. موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار نے کہا اذهب الی فرعون انہ طغی، موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں، اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے. قال، موسیٰ بولے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. جو موسیٰ نے کہا تھا وہ پورا میں نے سنا دیا. موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں، اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے، اس پہ ہدایت کرو. کہا پروردگار رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان بنا دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. واجعل لی، اور مجھے دے دے ایک وزیر میرے خاندان سے، مجھے دے دے ایک وزیر میرے خاندان سے. کون؟ ہارون، نام بھی لیا، پھر رشتہ بھی بتایا، اخی، وہ میرا بھائی ہے. سن لیا تم نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو؟ سن لیا نا تم نے؟ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، جاؤ موسیٰ، ہم نے تمہاری یہ ساری دعائیں قبول کر لی. ہارون تمہارا بھائی ہے لیکن تمہارا وزیر ہے اور تمہارے ساتھ جائے گا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ بہت باریک منزل فکر ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی، بنا دے، وجعل بنا دے، لی میرے لیے، وزیرن ایک وزیر، من اہلی میرے خاندان سے. نام ہارون، اس کا نام ہارون ہے. رشتہ کیا ہے؟ اخی، وہ میرا بھائی ہے. سن لیا تم نے؟ اب میں پیغمبر اکرم کی دعا آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور بات یہیں اب غالباً رک جائے گی. قل، رسول کہو، یعنی یہ وہ رسول ہے جو اپنی مرضی سے دعا تک نہیں مانگتا. دیکھ رہے ہو نا، یہ عجیب رسول ہے، اپنی مرضی سے دعا تک نہیں مانگتا. رب ادخلنی مدخل صدق، پروردگار مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر دے شہر مدینہ میں. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور سچائی کے ساتھ نکال دے شہر مکہ سے. وجعل، دیکھو اب لفظ کو لفظ سے ملا لینا، موسیٰ کے الفاظ کو اور رسول اللہ کے الفاظ کو. وجعل لی، اور بنا دے میرے لیے، من لدن کا، اپنے پاس سے، من لدن کا، اپنے پاس سے بنا دے. کیا بنا دے؟ سلطانن، ایک طاقتور، نصیرہ، مددگار. رسول اللہ نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا ہے.
یہ جملہ تمہاری سمجھ میں آیا کہ رسول نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، یا اللہ مدد کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر مدد کرتا بھی ہے تو وسیلے کے ذریعے کرتا ہے۔ کبھی پھر صحیح زمانے نے مہلت دی تو میں عرض کروں گا کہ وسیلے کے ذریعے کیسے مدد کرتا ہے، اور مدد کے لیے اللہ نے اصول کیا بنائے ہوئے ہیں۔ یہ مسائل ہیں جنہیں ممبر سے ڈسکس ہونا چاہیے، اور کبھی کروں گا، لیکن آج تقریر کو اس مرحلے پر اختتام پذیر کر رہا ہوں کہ جو شخصیت ہے پیغمبر اکرم کی، میں کیا کروں آپ کی خدمت میں۔ چہلم کو بھائی پرسوں ہے، ایک ہی رات تو رہ گئی نا، چہلم میں ایک ہی رات رہ گئی۔ اگر یوں تو آل محمد میں کون ایسا ہے جو رسول کی شبیہ نہ ہو، لیکن اگر مکمل شبیہ دیکھنی ہو تو حسین ابن علی کو دیکھو۔ شمر ابن ذوالجوشن جب حسین ابن علی کا سر قلم کر رہا تھا، دیکھو دو چار جملے شہزادی سکینہ کے لیے کہوں گا۔ لیکن یہ جملہ سن لو، جب سر قلم کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ حسین کے لبہائے مبارک ہل رہے ہیں۔ اس نے اپنے کانوں کو متوجہ کیا کہ حسین اس وقت کیا کہہ رہے ہیں۔ شمر کہتا ہے کہ حسین ایک شعر پڑھ رہے تھے، ترکت الخلق ترن فی ہوا کا، پروردگار میں پوری مخلوق کو، ساری دنیا کی مخلوقات کو ترک کر کے تیری محبت میں تیرے پاس آ رہا ہوں۔ وَآیتمت العیال لکے اراکا، اور اب مجھے سکینہ کی اسیری کی پرواہ نہیں ہے۔ بات اس بچی تک آ گئی نا۔ صاحب اکلیل المصائب نے ایک روایت لکھی ہے جو میں نے بارہا پڑھی اور اپنے سننے والوں تک وہ روایت پہنچائی کہ سنو بھائی، پڑھنا تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن روایت ہے تو پڑھ کے میں آگے بڑھ جاؤں گا، دو چار جملے زیادہ نہیں، کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد تم نے سنا ہوگا چادریں لوٹ لی گئی، سیدانی ہوگی، یہ تو مشہور ہے نا، بہت مشہور ہے۔ بچی کے گوشوارے نکال لیے گئے۔ مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ وہ گوشوارے کیسے نکالے گئے؟ اتار کے نہیں نکالے گئے، کھینچ کے نکالے۔ کھینچ کے نکالے گئے۔ بچی، اب سننا بھائی سننا، بچی سو رہی تھی حسین ابن علی کے لاشے کے قریب۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ وہ سینے پر سو سکی ہو، لیکن سینے پہ اتنے تیر تھے کہ سونا ممکن نہیں تھا۔ کئی سو رہی ہوگی،
اتنے میں فوج یزید کے کچھ لوگ گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ حسین کی بیٹی چھوٹی سی بچی وہ سو رہی ہے لاشے کے قریب. تو آئے اور کہنے لگے کہ بچی، چھوٹے بچے لاشوں کے قریب راتیں نہیں گزارا کرتے. جاؤ اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ. اکیلی رات میں اکیلا بچہ لاشے کے قریب رات نہیں گزارتا. بچی نے رو کے کہا میرا بابا بھی تو کہہ رہا ہے نا. فوجیوں نے پھر سمجھانا چاہا بچی کو. بچی رونے لگی، کہنے لگی کچھ کام کرنے ہیں وہ کام کر لوں پھر میں چلی جاؤں گی. کہا بیٹی تیرا کام کیا ہے جو تو کرنے کے لیے رکی ہوئی ہے؟ کہا میرے بابا کا لاشا اڑیاں ہے، میں درختوں سے پتے چن کے لاؤں گی، اپنے بابا کے لاشے پہ ڈالوں گی. میرے بابا کو کسی نے کفن نہیں دیا، میں کوئی چادر تلاش کروں گی، اپنے بابا کو کفن دوں گی. اور میرے بابا کی نماز جنازہ نہیں ہوئی. آخری جملہ سنو، میرے بابا کی نماز جنازہ نہیں ہوئی. میں راستے میں جا کے بیٹھ جاؤں گی، شاید مسلمانوں کا کوئی قافلہ گزرے تو میں آواز دوں گی قافلے والوں، ایک غریب مسلمان دنیا سے گزر گیا ہے، آ کر اس کی نماز دے دینا.